حدیث کا مفہوم ہے. حضرت علی کرم اللہ جو نصیحت فرماتے ہیں اپنی اولاد کو, بخاری میں اس کو بند کیا ہے کہ دیکھو جس کا مفہوم حدیث کیسا ہے کہ دنیا اور آخرت کا تکرار ہونا, جب دنیا کا اور آخرت کا جب تکرار ہو تو یاد رکھنا میرے بچوں, فرمایا کہ پھر کیا کرو کہ دنیا کو نہ سلیکٹ کرنا, آخرت کو سلیکٹ کرنا. اتنی بڑی نصیحت ہے نا یہ, اور یہ ہر لمحے ہمارے ساتھ ہے, صبح شام یہی ہے. یہ دو مقابلے ہمارے سامنے ہوتے ہیں, دنیا لینی ہے یا آخرت لینی ہے. فرمایا کیونکہ دنیا جو لے لو گے وہ تو ختم ہو جانے والی چیز ہے, کب تک چلے گی, لیکن آخرت تم نے سلیکٹ کر لیا, گو دنیا کو رنگینی چشمیں جو نظر آ رہی ہیں وہ وقتی طور پہ ختم ہوگی, لیکن جو چیز ملے گی وہ دائمی چیز آپ کو مل جائے گی. نصیحت کون کر رہے ہیں؟ حضرت علی. سن کون رہے ہیں؟ امام حسن حسین. عمل کیا ہوا ان کا؟ 14 ان کے خاندان کے لوگوں کی لاشیں پڑی ہیں کربلا میں. 14. ایک بچے کی لاش نہیں دیکھ سکتا آدمی, پتہ ہے, چھوٹا بھی ہے, بڑا بھی ہے, معصوم بھی ہے, خون میں لطفت ہیں, جسم سے خون نکل. 14 کربلا کے میدان میں لاشیں پڑی ہیں. امام حسین زخمی ہیں, پیاسے ہیں, چاروں طرف سے فوجوں نے گھیرا ہوا ہے. تاریخ کا واقعہ ہے. فکر کی چیز کی ہے کہ نماز پڑھ لوں میں, ظہر کا وقت ہے. سبحان اللہ. یعنی یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے جو بات سنی اپنے باپ سے یا اپنے نانا سے, اس پہ دنیا کو عمل کر کے دکھایا. یہ ہے دین ہمارے اسلام. ہم بندر نہیں ہے, کوئی ڈھنکی نہیں ہے بیٹھ رہے ہیں بس سنتے رہیں, کچھ سمجھ نہیں ہے, کیونکہ عقل معقوف ہوگی ہماری. ورنہ مومن کی عقل تو ایسی ہے کہ جہاں انسان کی کوئی اچھی چیز نظر آئے فوراً قبول کر لے اس کو. ہم کتے کی طرح بھاگے پھرتے ہیں دنیا کے پیچھے, پوری دنیا میں سفر کریں گے, لیکن دیکھیں حدیث 14 لاشیں پڑی ہوئی ہیں. تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی. جسم کٹے ہوئے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے, معصوم شیر خوار بچے, سخت گرمی, اجڑا ہوا شہر بالکل ختم. خانہ رسول ہیں جن کے گھر سے ہمیں دین ملا ہے, جن کی زبانوں کو نبی محمد چوسا تھا, جن گردوں میں بٹھایا تھا, اپنے شہزادہ کہا تھا, کندھوں پہ سواری کرائی تھی, یہ وہ شہزادہ تھے. اس خاندان یہ ہے ہمارا حال دیکھیں. اور وہ شہید کرنے والے کون تھے؟ حافظ. پتہ کتنے 100 حافظ تھے, اور پیچھے نماز پڑھنے کی شوق رکھتے ہیں, ان کے پیچھے نماز پڑھیں. کیونکہ ان کی عقل ختم ہو گئی تھی. کس وجہ سے؟ کہ انہوں نے دنیا کی جگہ دین کی جگہ کس کو سلیکٹ کر لیا تھا؟ دنیا کو سلیکٹ کیا تھا. اور امام حسین نے دنیا کی جگہ دین کو سلیکٹ کیا تھا. بابا نے بتایا تھا کہ وقت آئے گا تم پر کبھی, اور آتا ہے ہر مسلمان پر. تو انہوں نے مثال بن کے دکھائی کہ یہاں تک بھی اگر تمہیں پہنچنا پڑے کہ اتنا سب کچھ لٹ جائے تمہارا, تو پھر بھی یاد رکھنا سودا سستا ہے. سبحان اللہ. امام سنگھ یہ اللہ یہ سودا پھر بھی سستا ہے. اور ہاتھ اٹھا کہتے ہیں تو اب راضی ہے نا تم اس سے؟ یہ بھی قربانی, میری کچھ قربانی نہیں ہے جو میں نے کر دی تھے دربار میں. یہاں تک میں نے دنیا کو قربان کر دی ہے صرف کس لیے؟ آخرت کے لیے. اب تو راضی ہے نا اس بات سے؟ میں راضی ہوں تجھ سے. راضی تھے تو انہوں نے پھر سجدے کو قبول کیا نا. ہاں اگر امام حسین اس وقت چھوٹا سا کام تھا, چھوٹا سا, اس پہ پردہ ہی پڑ جاتا, کوئی پوچھتا بھی نہ. ایک آدمی بیچتے یزید کے پاس کہ ٹھیک ہے صلح کرتے ہیں, بس اتنی بات تھی, صلح کرتے. دنیا کے دروازے کھل جاتے ان کے لیے. وہ یزید وہ سلطنتیں بھی دیتا, ان کو لے کے بھی جاتا, بس ایک کیا مان جاتے کہ بس میں تجھے مانتا ہوں. پتہ ہے دنیا میں کر سکتا ہے. اور ہم سب کو یہ سبق دیا گیا ہے
کہ جو ہم ٹگے ٹگے کی چیز پر بک جاتے ہیں. ہم تو ایک نماز ہی نہیں پڑھ سکتے. باقی دین تو آپ چھوڑیں, اس کے لیے بھی جماعتیں زور لگاتی ہیں, کنڈیاں کھڑکاتی ہیں, نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو, دن رات ایک نماز. حالانکہ نماز ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہے دین کا. ڈوبے نہیں تھے, دین تو بہت بڑی چیز ہے. مقصد کیا ہے ذکر کا؟ ذکر کیوں دعوت دی جاتی ہے؟ کیوں اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے صحابہ کو جمع کر کے تمہیں آج میں کیسی خبر دے رہا ہوں, تم حیران ہو جاؤ اس خبر پر. مفہوم بتا رہا ہوں حدیث سے, ایسی خبر دے رہا ہوں آج کہ تم سب حیران شست رہو اس چیز پہ. کیا کہ میں آج تمہیں ایک بہترین عمل بتانا چاہتا ہوں, تمہارے سارے اعمال میں سب سے بہتر ہے. وہ تو صحابہ تھے. آج تمہیں وہ تہجد پڑھتے تھے, عشاق پڑھتے تھے, چاش پڑھتے تھے, جہاد کرتے تھے, وہ تو روزے رکھتے تھے, وہی تھے نا صحابہ. تو ان سے کہہ رہے ہیں کہ آج میں تمہیں سارے اعمال میں جو سب سے بہترین عمل میں آج تمہیں وہ بتانا ہے. حدیث سنا اللہ بہترین. پھر کہ تمہیں وہ آج میں بتاؤں گا کہ تمہارا رب کے نزدیک جتنے بھی اعمال تم بھیجتے ہو. صحابہ سے کہا جا رہا ہے, بول رہے مسلمان سے نہیں کہا جا رہا ہے. کس سے؟ صحابہ سے. جس سے انسان قیامت تک کوئی پیدا کیا, اس کی جوتیوں کی خاک در خاک کے برابر بھی نہیں آ سکتا. اللہ کے نے فرمایا سب سے بہترین زمانہ میرا ہے, اس کے بعد میرے ان لوگوں جنہوں نے مجھے دیکھا ہے, تابعین کا ہے, پھر اس کا سب سے بہترین زمانہ ہے جنہوں نے ان کو دیکھا ہے. اس کے بعد جو زمانہ ہے پھر وہ موٹا ہی موٹا ہے سارا, کھوٹا ہی کھوٹا سارا زمانہ شروع ہو جائے گا. 3 پشتوں تک ایسا نور پھیلا, ایسے لوگ پیدا ہوئے پورے زمانے کو رنگ کرتے. وہ پوچھ رہے ہیں کہ تمہارے اعمال میں سب سے زیادہ پاکیزہ عمل ہے. سوچا نہیں ہوگا بھائی یہ کیا چیز ہے. پھر لکھا کہ تمہارے درجات میں سب سے زیادہ بلند کر دینے والا عمل ہے. بتائیں کیا حل ہوا وہ سبق. آج یہ امت حدیث سن کے ٹس سے مس نہیں ہو کچھ کیا رکھا ہے. وہ بتائیں جی کوئی نوکری کہاں ملتی ہے آج کل, اچھا کام کہاں مل رہا ہے, کس جاب میں سب سے زیادہ پیسہ ہے. کمپیوٹر انجینئر بنو, فلاں یہ بنو, یہ بنو, وہ کام کرو, بیٹے کو یہ بناؤ, کیا بناؤ جی, میں کس لائن پہ لگاؤں. آج لائن صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں. جس کے 2-3 بچے ہیں فکر اس کو یہ کمپیوٹر کے انجینئر بناؤں, اس کا یہ کروں, فلاں پروگرام میں ڈالوں, اس قسم میں کروں, کس لے کے جاؤں, اس ملک میں اس کو وہاں لے کے جاؤں, وہاں سے اس کو وہاں تعلیم دلاؤں, اس کو پھر وہاں تعلیم دلاؤں. نتھنگ ایلس. وہ دنیا کا خاطر عالم بنا دیں, پھر اس کے ساتھ حافظ بنا دیں, دنیا بھی آ جائے آخرت بھی آ جائے. یہ بھی مطلب ہے نا کہ حافظ بنا دیں, اس کے بعد پھر اس کو دنیا میں لے جائیں. ایک عجیب سسٹم رکھا ہے اپنی لائف کا. یو ڈونٹ نو. یہ تھاٹس ہیں ہمارے 99%. بتا رہا ہوں, صحیح بتا رہا ہوں میں. یہ تھاٹس ہیں ہمارے. ادھر کیا دے رہے ہیں تھاٹس اپنے صحابہ کو؟ بہترین عمل تمہارے عمل میں. سبحان اللہ. کوئی اس میں آ رہے کوئی نوکری کا معاملہ آ رہا ہے, اس میں کمپیوٹر کا معاملہ آ رہا ہے, دنیا کا معاملہ آ رہا ہے؟ نہیں. بہترین سب سے پاکیزہ کوئی آ رہا ہے اس میں دنیا کا معاملہ میں. پتہ ہے سلیکشن ہو رہی کسی صحابی کے لیے, یہ جاب کر لے, یہ تجارت یہ کر لے, فلاں کر لے, اس میں زیادہ کام ہوئے گا تجھے, فلاں جگہ چلا جا. آ رہی کی بات. درجات میں سب سے بلند کر دینے والا. ہم کہیں سب سے اونچا جاب کون سا ملے گا جی ہمیں, جس میں مکان بھی مل جائے, میرا بیٹا یہ بھی ہو جائے, میرا بیٹا فلاں میں فوکس سے ہم پھریں جائیں, ہم نے 4 میرا یہ, ایک میرا 2, میرا تیسرا یہ پناہ. نہیں, صحابہ کو نبی کو صحابہ کا رشتہ بتا رہا ہے کہ یہ امت کا کام یہ ہے جو نبی بتا رہا ہے صحابہ کو. جو یہ چیز چاہتا ہے بند ابھی بھی نہیں دروازہ ہوا, بولو سبحان اللہ. چاہنے والے بنو, دروازہ بند نہیں ہوا ہے. بولڈر والوں یہ سمجھو کہ وہ صحابہ کو بتایا تھا, نہیں, ہمت ہے تمہارے میں, آج بھی دروازہ کھل گیا. چلو ہمت.
بتاتا میں ہوں آپ کو. کرنے والے ہو کھڑا تو کرو نا ہاتھ جس میں جوش ہے, میں دیکھتا ہوں. ماشاء اللہ, جزاک اللہ. چلو ہاتھ تو کھڑا ہو گیا نا, انہیں یہ ہاتھ بھی نہیں کھڑا ہوتا ہے نا جوش. نہیں جی صحابہ کا قصہ وہ پکڑو, صحابہ سے چلے گئے. آج کہتے ہیں آج بھی دروازہ کھلا ہے, قیامت تک میں نے تمہیں دیا یہ نام, بند نہیں ہوا دروازہ, پھر آج بھی موجود ہے, وہ کرو. تو صحابہ کرام تو بس بیچارے وہ تو مست ہو گئے. پردہ نشین, جن کسی کا کپڑا نہیں تھا, کسی نے بیچارے کبھی صبح کھجور بھی نہیں کھائی تھی, کسی نے پانی نہیں پیا تھا, پیٹ لگے ہوئے, ان کی اینٹیں بندھی ہوئی ہیں. سبحان اللہ. یار یہ کیسے بات کرے گا حضرت, بات کرو گے روٹی کی بات ہم سے ہوئے. 2 اور 2 پوچھیں نا کسی سے, 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ کہتے 4 روٹیاں. انہوں نے روٹی کا نام ہی نہیں لیا. ہمارا معاملہ تو یہ ہے, 2 اور 2 کتنے, کسی 4 دکانیں. کیونکہ ہر اینڈ تو وہاں جا کے ہوتا ہے نا, اینڈ دنیا پہ ہی ہوتا ہے نا سارا ہمارا. تو وہاں صحابہ کے پیٹ اندر لگے ہوئے ہیں, پتھر بندھے ہوئے ہیں, بھوک سے مرے ہوئے ہیں, کچھ کپڑا پہننے کے لیے نہیں ہے, جوئیں پھر رہی ہیں. جوئیں سمجھتے ہیں نا, چھوٹی چھوٹی سیکس ہوتے ہیں, وہ کپڑوں پھر رہی ہیں. وہ اس پہ دیکھ کے تعجب کر رہے ہیں کہ ہمیں وہ عمل کیوں نہیں بتا, ہمیں کیوں نہیں بتا. اتنا بڑی بات, کیا انداز تھا یہ کس کا, اس پورے مومنین کا قیامت تک یہ انداز ہونا چاہیے. اب ہم اپنے آپ کو کمپیئر کریں گے, ہم جنت کے ٹھیکیدار جو بنے بیٹھے ہیں 4 نمازیں پڑھ کے, ابھی رمضان ہے دیکھ رہے ہیں وہ بخشا ہے, یہ ہو گیا تم نے فلاں کمپٹیشن, اسلام قرآن پڑھ لیا تو یہ ہو گیا فلاں پڑھ. یہ کیا بکواس ہے, کون سا دین کی بات کرتے ہیں اتنی جلدی جنت ملے گی تمہیں اس کام سے. مولانا نصیر دلاسے دیتے رہتے ہیں, آج تجھے جنت ملی, اتنے یہ کام کرے, فلاں جنت ملی, جنت کو دروازے کھولتے رہتے ہیں. صحابہ کو پوچھو, صحابہ کو پتا ہے ایک نماز پڑھنے کو جنت مل جاتی ہے, مطمئن نہیں ہوتے تھے کسی چیز سے. پوچھا دین چاہیے ہمیں, جو کمپیکٹ دین آیا ہے, دین کا ایک حصہ بھی ہم سے مس نہ ہو, کمپلیشن آف دین ہونی چاہیے ہمارے اندر. یا اللہ نے فیصل میں کافت ہونا چاہیے, مکمل طور پہ دین میں داخل ہونا چاہتے ہیں. سمجھتے ہیں, ہم مکمل ترین طریقے سے دنیا میں داخل ہونا چاہتے ہیں. میرا بچہ یہ ہو جائے, میری بیوی ہو جائے, میری بیٹی کی شادی وہاں ہو جائے, اس کو مکمل دین ہم دنیا چاہتے ہیں, کمپلیٹ ہم اس میں گننا چاہتے ہیں. آج یہ ہے نا ہمارا, کوئی دنیا کا پارٹ ہمارے سے نکلے نہ ہمارے پاس سے, فل ہو ہر چیز ہر لحاظ سے. یہ نہ کہ ہمارے میں یہ کمی آ گئی ہے, اس کو یہ نوکری مل جائے, اس کو فلاں جام مل جائے, اس کے ساتھ یہ ہو جائے, اس کی یہاں شادی ہو جائے, فلاں ہو جائے, وہ یہ ہو جائے, بس مکمل ہماری دنیا ہمارے اندر آ جائے, پھر ہم سیٹسفائی ہوں گے, پھر مزہ آئے. وہ صحابہ کیا کرتے ہیں, فیصل میں کافت, مکمل دین ہمارے اندر آئے. تو آج ہماری بھی یہ پوزیشن ہونی چاہیے. اگر ہم جنت چاہتے ہیں, اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں, we should believe like that. That's our life for real Muslim, real Mu'min. We're not part-time Muslim. Think about it. Not make shortcut for the deen now. This is enough, this is enough, this is enough. وہ بڑا کام ہے, بس بہت نماز پڑھ لو, کافی, یہ کافی ہے. No کافی. Do more, do more. حتیٰ یاتک الیقین, قرآن کہتا ہے جب تک موت نہیں آتی لگا رہے کام پر. قرآن کیا ہے, جب تک تیری موت نہیں آتی, زبان بند نہیں ہوتی, زبان کو ہلاتا رہے اللہ کے نام سے. جسم تیرا بیکار ہو گیا پھر بھی اللہ کو یاد کر, زبان رکی پھر بھی یاد کر, دل سے اللہ کو یاد کرتا ہے, حتیٰ کہ جب تک تیری موت نہ آ جائے اور تیری زبان سے اشہد لا الہ الا اللہ نہ نکلے, کام پہ لگا رہے. امام حنبل کتنے بڑے امام تھے, پورا مذہب ہے ان کا, مسلک ہے, ایک پورا فرقہ ان کے ساتھ حنبلی کہتے ہیں جس کو. بہت متقی, انتہا درجے کے امام تھے. موت کا وقت آ گیا, باپ بیٹا سرانے کھڑے, کہتا ہے ابھی نہیں, ابھی نہیں, ابھی نہیں. پھر آنکھ کھولے, ابا کس سے بات کر رہے ہیں, ابھی نہیں, ابھی نہیں. بیٹا میں ابھی شیطان کو آیا تھا میرے پاس, کہتا بھائی تو بڑا کامیاب ہو کے جا رہا ہے. یہ ڈائلاگ بتایا آخر تک چلتا ہے, جو کیا نا موت تک
موت تک تمہیں اللہ کے نام کو زبان پہ رکھنا. ہو سکتا ہے کہ موت آئے تو تم شیطان تمہیں بلا دے اور ساری زندگی جتنی بھی عبادت تمہارا ختم کرا کے تمہیں کفر کی حالت میں لے جائے. دیٹس دا اینڈ آف مین. یہ ہے ہمارا اینڈ جو ہوگا. یہ ہے اصل حقیقت بتاؤں گے. اس موت کے وقت یہاں تک ہے یہ خبطنی شیطان دل موت، یہ دعا ہے. حجت لی ایمان دل موت، دو دعائیں. یہ اللہ تعالیٰ مجھے بچاؤ اس وقت کہ شیطان آ کر موت کے وقت مجھ میں اندر چلا جائے، خبط تیاری کر دے جیسے جن اندر آ گیا. اینڈ ہی کین گو. اللہ تعالیٰ میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں، مجھے محفوظ رکھنا اس وقت کہ جس وقت میں مر رہا ہوں. لیکن حجت الایمان کہ میرے منہ سے حجت الایمان یہ کلمہ میرے اوپر جاری ہو جائے اور شیطان مجھے روک نہ سکے. اس کی تیاری کی ہے بھائی ہم نے. اب اس کا جواب دوں. اب کہ سب سے محروم بدبخت شیطان وہ شخص ہے کہ جو کر سکتا ہے اور اللہ کے ذکر میں نہ آئے. بالکل کلیئر بات ہے. اس نے دنیا کو سلیکٹ کیا ہوا ہے. ڈز ناٹ وانٹ اینی تھنگ. وہ ذکر کی بدلے اس کو ٹرانسفر کر جاتے ہیں. نہیں اس ملک میں بیٹا اگر اس جگہ تمہیں مل رہا ہے ایسی چیز تو چھوٹی دنیا کے لیے تم اس ملک کو چھوڑ کے جا رہے ہو کہ وہاں پیسے زیادہ ملتے ہیں نکل جاؤ ادھر. نہیں بلکہ اس دنیا کو چھوڑ کے یہاں کہ یہاں ذکر ملتا ہے ادھر بیٹھیں گے. بانگ دہڑ گیا کہ ہم آئے یہاں پیسے کمانے تھے، دنیا کمانے آئے تھے، لیکن ہم نے اپنی نیتیں چینج کر دی ہیں. اب ہم یہاں صبح شام ذکر میں بیٹھیں گے، اپنی نیت چینج کر کے ذکر کے لیے ہم آئے یہاں. بس ختم. نیت آپ نے کی وہ گناہ آپ کا ختم ہو گیا. ہم نے کہا ہم عزت پیسے کے لیے آئے تھے، لیکن یہاں نیت کرتے ہیں کہ نہیں پیسہ ہمیں نہیں پتا ذکر اتنا اہم ہے. ہم نیت کرتے ہیں صبح شام ذکر کی پابند نہیں کریں گے، ہم ذکر کے لیے آئے ہیں. اس طرح یہ کہ چوائس نہیں ہے ہمارا. جس نے اپنے نبی کو نہیں چھوڑا، جس قوم نے اس پہ جھگڑا کر لیا، تو اس ذکر کی اہمیت کیا سمجھے گی؟ جس نے نبی کہہ رہا ہے کتنا بہترین عمل صحابہ کو کہہ رہا ہے، تمہارے صحابہ کو کہہ رہا ہے پاکیزہ اللہ کے نزدیک کتنے بھی عمل تم کرو، کہتے ہیں سب سے پاکیزہ ہے. حج کرو، عمرے کیے ہیں تم نے، جو کچھ جہاد کیے ہیں، کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے. ایک عمل تم بتا دو وہ سب سے نکل گیا وہ آگے. وہ کیا چیز ہے؟ ذکر اللہ ہے. آؤ گے صبح ذکر میں نہیں آؤ گے. بدترین انسان ہے وہ who knows about the zikr going on the masjid and he is not coming to ذکر اللہ. So his selection dunya instead of akhirah. Pure things in hand of him was he selected from the morning. یہ سے پتہ چل جاتا ہے انسان کے اس وقت نے کیا سلیکٹ کی ہے. ادھر دیر لگے الحمدللہ آخرت کے، وہ تو دنیا ہے. Very few people come in the morning and sit down to ذکر اللہ. Why? کہ ہم اللہ سے کہیں گے نا یہ عمل تو صحابہ کی کہتا میں نے تو ہر کافرستان میں پہنچا دیا، بلکہ میں نے یہ ذکر جاری کفر سے کیا اور اسلامی دنیا میں پہنچا دیا ہے. مکے میں مجلس نہیں ہے، یہ مدینے میں مجلس نہیں ہے ذکر کی ہے نہیں. وہاں بھی لوگ ٹیلی فونوں پہ یہاں سے ذکر سن رہے ہیں. شان ہے اس کی جہاں چاہے جس ملک کو پہنچا دے. مذالک اس کا کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے. وہ قادر ہے مطلق ہے جہاں سے چاہے اپنے دین کو پھیلا دے. سلیکٹ بولٹن کو سلیکٹ کر لیا کہ اللہ کا نام یہاں سے نکلے گا. موسیٰ کو پتا تھا بیٹھے ہیں بیگم بیٹھے ہیں میں آگ لے آؤں کچھ کھائے پکائیں گے کہ نہیں کہ ہاں وہ سامنے آگ نظر آ رہی ہے. ان کو پتا تھا میں جاؤں گا وہ تور بنے گا وہاں جلوہ آئے گا مجھے وہاں امام کو نبوت ملے گی اللہ سے گفتگو ہوگی. وہ تو آگ لینے جا رہے تھے. آپ یہ دنیا کمانے آئے تھے یہ کریں گے فلاں کریں گے بھول جائے کہ کس لیے نہیں آئے اللہ کے ذکر کے لیے آئے. یہاں کرتے ہیں یہ نہیں سارے. دنیا ختم نہیں ہوگی بلکہ دنیا اور بڑھ جائے گی پھر ہمارے پیور ہو جائے گی پھر دنیا ہماری. لانا چاہیے ہم یہاں پڑھنے شڑنے نہیں ہے، ہم یہاں کوئی دنیا کمانے نہیں ہے. تھا ہماری نیت ایسی چھوڑو یہاں تو ذکر ہو رہا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسی بات کی ہے ہم تو اپنے بچوں کو بھی لے کے آئیں گے اپنی جنریشن کو یہاں لے کر آئیں گے. یہاں صبح شام ہو سکتا ہے کب تک اللہ چلائے تو اس کی چانسز چاہے تو اٹھا دیتا ہے پھر ایک دم. کچھ تو دیکھتا ہے کہ قوم
تھینکفل ہو رہی ہے, شکر گزار ہو رہی ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا ہے. شکر چھوڑا بندوں نے, آدمی نہیں آنے شروع ہوئے, نخرے کرنے لگے, کتاب بند کر دے, جاؤ جہنم میں جاؤ, اپنے اولادوں کو لے جاؤ جہنم میں, بخشیں ختم, رحمتیں ختم. اللہ میں کہتا ہوں آج پاکستان میں آپ کو اپنے بچوں کو سیکیورٹی نہیں ملے گی. اچھی طرح اچھا دین چلنا چاہتے ہیں, یہاں لے اپنے بچوں کو. میں اسے بتا رہا ہوں, جگہ اللہ کی سلیکشن ہوتی ہے کہ کہاں اس وقت آپ کو دین مل سکتا ہے. خود ہی سوچتے ہیں, کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے بچے انڈیا پہنتے تھے امام, اس طرح بیٹھتے تھے آپ صبح شام ذکر میں, اس طرح امام کے ساتھ لباس شریعت کے لباس پہن کے پھرتے تھے. وہ یہاں کر رہے ہیں آپ. Most of people are changed here in this country. کوئی امام کوئی خانہ گاہ مدینہ میں چینج نہیں ہوگی, امام یہاں پہننا شروع کیے, یہاں رکھنی شروع کی, انہوں نے دین یہاں سیکھنا شروع کیا. کہاں؟ کفرستان میں. کیونکہ اللہ چاہتا ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے. میں کہتا جاؤ آپ, چھوڑو پاکستان نقشستان کو, آپ دین یہاں مل رہا ہے, ادھر آؤ. اگر دین سیکھنا ہمیں دین سیکھنا تو دین کی نیت کر کے آؤ. الحمدللہ امامیں پہنو گے, برقعے پہنو گے, حیا آئے گی, قرآن پڑھو گے, سب کچھ ملتا ہے یہاں. حفظ ملے گا, علم ملے گا, سب کچھ یہاں مل رہا ہے. بھاگتے کیوں یہاں سے؟ اور جس نے بدماش یہاں ہونا ہے اس سے زیادہ بدماش وہاں ہوگا. یہ تمہارا سٹینڈرڈ ہے. اللہ کے سامنے دیکھو کہاں پیور دین کہاں پر ہے. پیور دین کس کہتے ہیں کہ جہاں نبی پڑھیں گے, سنت کے ساتھ دین چل رہا ہو, جہاں داڑھی بھی ہو, نماز بھی ہو, جہاں لباس بھی ہو اور سجدے بھی ہوں, اس کو کہتے ہیں پیور دین. کافی سال یہ نہیں داڑھی کٹی ہے, امام پہنا ہے, فلاں کیا تو کینٹ پینٹ کوٹی ہے, اور جو سجدے والے جمعہ پڑھ رہے ہیں, یہ دین نہیں ہے. یاد ہے سٹینڈرڈ کس کا ہے؟ جو بول رہا ہے نبی بول رہا ہے. یہ امام الانبیاء یہ گفتگو ہے صحابہ کرام کو کہ تمہیں بہترین چیز بتا رہا ہوں. کیوں ہے وہ بہترین؟ ذکر کیا اس میں صفت کیا ہے, سارے اعمال سے بہترین ہو گیا. بتاؤں کہ بہترین اس لیے ہے کہ ابھی تمہیں تو اس کا احساس نہیں صحابی ہو, لیکن ایک زمانہ بڑا خطرناک آنے والا ہے میری امت پر. نہ ان کی نمازیں ہوں گی, نہ حلال ہوگا, نہ حرام ہوگا, نہ شکل ہوگی, نہ صورت ہوگی, نہ ہمت ہوگی, ان میں نہ کرج ہوگی. بالکل بزدل ہو چکے ہیں, خشاک ہوں گے, بزدل ترین. دین پہ جانے کے لیے بڑے گھبراہٹ ہوگی, یہ کیسے کریں جی, دنیا کیا کہے گی, نقاب پہن لیے دنیا کیا کہے گی جی, فلاں ہوگی تو دنیا کیا کہے گی, ان کے دین دنیا ہوگی کہ ہمیں وہ کیا کہے گا, فلاں کیا کہے گا. بڑے حیران صحابہ کی ایسی کی قوم پیدا ہوگی کہے گی ہم لا الہ پڑھنے والے لوگ ہیں. آج ایسے لوگ ہیں نہیں, شادی ہو بیاہ ہو دنیا سے ڈرتے ہیں, نہ اللہ کا خوف ہے نہ اللہ کے رسول کا خوف ہے. تو یہ اس لیے بہترین ہے کہ جب ایسی بزدلی پیدا ہو جائے گی دین کو, جبکہ دین مکمل دین کا نام ہے کہ اس میں کیا ہے کہ نماز بھی ہو, حج بھی ہو, روزہ بھی ہو, زکوٰۃ بھی ہو, سب کچھ اس میں موجود ہو, حرام سے بچے, حلال کھائے, ایوری تھنگ, آل دا کمپیکٹس آف دا لائف شوڈ بی ان دا دین. ٹیسٹ کا دین. یہی ہے نا. تو اس لیے اس کو بہترین کہا کہ وہ کیونکہ دین ہی سب سے بہترین چیز ہے, تو ذکر کے اندر اللہ پاک نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ وہ جب ذکر کرتا ہے بندہ تو وہ دین اس کو پہنچ جاتا ہے. ایک ذکر کرنے والا اس کی بے نمازی تھا, نمازی بن جاتا ہے, جو اس میں نہیں آتا, جماعت میں آتا تھا, نماز پڑھنے جماعت سے آنا شروع ہو جاتا ہے, جو مکمل طور پر 5 فریض پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. کس کی وجہ سے؟ ذکر کی وجہ سے. حرام چھوٹنا شروع ہو جاتا ہے, نبی سنتوں پہ عمل کرنا شروع ہوتا ہے, اس کی حیت چینج ہو جاتی ہے, یعنی پورے دین کو ٹرانسفر کر دیتا ہے یہ ذکر اللہ. بتاؤں گا آپ کو کیوں. یہ صرف ذکر کرنے. This is the best tonic for this age, for us and for our generation. If you want to change yourself and your generation was not doing the full deen, they are teachers but half and half. Nothing, it's not deen. یہ تو ان کا اپنا ٹیسٹ ہے, مست پہ چل رہے ہیں وہ لوگ, یہ دین نہیں ہے. اپنے آپ خوش کرتے ہیں وہ لوگ, کرنے دو خوش. دین وہی ہے جو نبی پاک سم لے کر آئے تھے, وہی شکل, وہی صورت, وہی انداز, ایوری تھنگ, وہی تہذیب, وہی کلچر. دیٹس کال دین.
اپنا خوش کرتے ہیں، کرتے رہیں بس، کیونکہ قرآن میں ہے ہی نہیں جو چیزیں وہ کرتے ہیں. تو ویسا اگر مسلمان کوئی بننا چاہتا ہے تو کون ہیلپ کرے گا؟ ذکر اللہ کرتا ہے. یہ نہیں بتا رہے، اس لیے یہ بہترین ہے. کوئی عمل سارے اعمال میں سب سے بہترین ہے کہ کوئی عمل یہ کام نہیں کر سکتا. جتنے بھی عمل آپ کرتے ہیں، نماز بھی یہ کام نہیں کرے گی، قرآن بھی یہ کام نہیں کرے گا، موٹیویٹ آپ کرے گا، لیکن یہ کام جو کرے گا صرف ایک ہی چیز کرے گی. وہ کون سے؟ وہ ذکر اللہ ہے. باحیا عورت بننا چاہتی ہے، ذکر کرے. حرام کھونا چھوڑنا چاہتے ہو، ذکر کرو. جھوٹ چھوڑنا چاہتے ہو، اللہ کا ذکر کرو. ہر چیز پورا دین میں جہاں جہاں آپ کو کمی پوری کرنا چاہتے ہو، کس سے پوری ہوگی؟ ڈو دا ذکر اللہ. داڑھی نہیں رکھتا، شیطانی کرتا ہے، فاسق. داڑھی نہ رکھنے والا فاسق ہے. ماشاءاللہ کیا ہے؟ فاسق. بڑا اچھا ٹائٹل اس کا. فاسق کھڑا ہے، فاسق کی عمر کر رہا ہے، فاسق یعنی ہی فاسق کل فاسق. 24 آور گناہ کے اندر ہے وہ. چاہے نماز پڑھے، چاہے حج کرے، چاہے عمرہ کرے، دانت نکال دے، کچھ پتہ نہیں کیوں، وہ ہے ہی نہیں اس کے اندر ایمان. فارغ ہے بھی چلا، کتنے سمجھا دو اس کو بس ختم. کوئی اثر نہ قرآن کا نہ دین کا، کچھ بھی وہ ہے ہی نہیں. دین جی دین تو وہ ہے جو کہتے جو میں چاہتا ہوں. دین وہ نہیں جو نبی چاہتا ہے. دس از واٹ دین وچ پروفٹ سیز. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اس میں برائی کی بات نہیں، میں تو صحیح بات کر رہا ہوں. انسانوں کا انسان بن جائے گا، توبہ کرے گا بیٹھ کے. بھی رمضان آ رہے اپنے آپ کو مسلمان فسق سے نکلے. یہ تو حدیثوں میں لکھا ہے، کیوں مولا نہیں لکھا ہے؟ فاسق ہے وہ. فاسق نہ اذان دے سکتا ہے، نہ پہلے صف میں آ سکتا ہے، اذان بھی نہیں دے سکتا، وہ امامت نہیں کر سکتا، ہے ہی کچھ نہیں. کچھ نہیں تو علانیہ گناہ کر رہا ہے کہ میں داڑھی کاٹتا ہوں. اگر وہ یہ یقین بھی رکھتا ہے کہ یہ گناہ نہیں ہے تو کافر ہے. سمپل ہی، اس نے انکار کر دیا. اگر وہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میں گناہ کر رہا ہوں اور مانتے ہیں اس چیز کو، وہ کیا ہے؟ فاسق ہے. اور کہتے ہیں ہے ہی نہیں تو دین، اس کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ہم مانتے ہیں چیز کو، ماشاءاللہ پھر وہ کافر ہے. بس بالکل انکار ہی کر دیا کہ مانتے نہیں اللہ کے رسول کو کون ہے کیا کہتا ہے. کتنا ڈینجرس ہے وہ آدمی. کون سے سجدے کرتا ہے، کون سے نماز پڑھتا ہے، کون سے عمرے کرتا ہے، کس دین کی تلاش میں وہ who think himself because he is not following prophets. اس دین کو مانتے ہی نہیں ہے. وہ کہتا ہے دین تو میں نے اپنا بنایا ہے، میری بک ہے، اس پہ میں عمل کرتا ہوں، کوئی ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو، یہ ہے دین ہمارا. میں ایسے کرتا ہوں، دنیا کیا کہے گی؟